السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 293۔ اس پیج میں سورۃ الاسراء کی آخری آیات 105 سے لے کر 111 تک، سورۃ الکہف آیات ہیں 001 سے لے کر 004 تک۔ سب سے پہلے نام، اس کا نام ہے سورۃ الکہف۔ دوسرے پیج پر آپ دیکھیں گے 9 نمبر پر ان اصحاب الکہف، 11 نمبر پر فی الکہف۔ تو معنی کیا ہے؟ غار کے سب ہونے، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ پھر ہم نے آیت نمبر 40 توبہ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اذہما فی الغار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق جب غار میں تھے، تو وہاں پر بھی غار ترجمہ کرتے ہیں، غار کا غار اور کہف کا بھی غار، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ کہف فرمایا، دوسری جگہ غار فرمایا۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ترجمہ مخلوق خدا کا ہے اور کلام اللہ کا ہے، تو ہماری کمزوری ہوئی چونکہ ہم مخلوق ہیں۔ تو فرق کیا ہے غار میں اور کہف میں؟ جو حضرات گئے ہوں گے غار ہرا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد نیچے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ غار کسے کہیں گے؟ نیچے، سطح زمین سے تھوڑی نیچے ہوتی ہے، نیچے اترنا پڑتا ہے۔ جی، تو یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوں گے، اور جو لوگ مشاہدہ نہیں کیے ہیں وہ دعا کریں کہ وہ غار کو دیکھیں۔ اور کہف کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم پڑھیں گے لو اطلعت علیہم، تم جھانکو، جھانک کر دیکھو، مطلب سیدھا۔ جیسے کہ کوئی ہال ہے، ہمارے درس میں آپ آتے ہیں، آپ دروازے کے پاس آتے ہی آپ اندر دیکھیں گے تو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو کہف میں اور غار میں یہ فرق ہے۔ اچھا، دونوں اسی غار اور کہف انٹری ہوتی ہے، ایگزٹ نہیں ہوتی۔ اگر ایگزٹ ہو تو آپ اسے بھی جانتے ہیں، اس کا نام دوسرا ہے۔ جی، تو اس طریقے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب رہا سوال، ہم نے آپ کو حدیث بھی بھیجی ہے اور ایک کلپ بھی بھیجی ہے حضرت یہاں کے سعودی علماء کی، عثیمین وغیرہ کی، تو وہ اس لیے بھیجی ہے کہ حدیث یقیناً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے پڑھنے کے بارے میں سورہ کہف کے، تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور، اور ایک جمعہ سے اس جمعہ سے لے کر بیت العتیق تک، یعنی اس کی فضیلت ہے، بیان کی گئی ہے، اور آج تک لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اس عمل ہے۔ لیکن کیا ہے، علماء کی تحقیق ہے، تو سعودی علماء جیسے کہ شیخ بن باز جو ہم نے آپ کو کلپ بھیجی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیثیں موقوف ہے۔ موقوف جانتے ہیں نا، کہ صحابی تک رک گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، یہ موقوف ہے۔ اب رہا سوال کہ اسے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، تو کسی بھی عالم نے، یعنی جہاں وہ کہتے ہیں کہ موقوف ہے، وہ بدعت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک علمی تحقیق ہے کہ معلوم ہونا چاہے کہ احادیث میں جب تحقیق کی ہے، اگر کہ جامع صغیر میں لکھا ہوا ہے، شیخ البانی صاحب نے اسے تحریر کیا ہے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک عالم دین جو کہے اسی پر اکتفا کریں، بلکہ یہ تو دین ہے، لوگوں کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، تو یہ آپ کے علم میں ہم دینا چاہتے ہیں۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھو، بلکہ یہ مستحسن ہے، پڑھیں، کیونکہ جب احادیث میں ہے اور سلف سے ثابت ہے تو اسے وہ بدعت نہیں قرار دیتے، لیکن ایک معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث موقوف ہے۔ اب رہا سوال پڑھنا کب، تو ویسے تو جمعرات سے دوسرا دن شروع ہوتا ہے، تو اس میں بھی اہل حق جو علماء ہیں، تحقیق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن مراد ہے، تو افضل یہ ہے کہ آپ جو ہیں فجر کے بعد جب جمعہ میں حاضری ہوتی ہے اس وقت پڑھا کریں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں آپ کو صحیح معلومات ہم نے فراہم کی ہے، تو اس کا خیال رکھے گا، اور پڑھنے میں فلا حرج، یہی فتاوے ہیں۔
مستحسن مستحب پڑھیں، سلف سے ثابت ہے، اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے اس قرآن کو انزلناہ، ضمیر ہے قرآن کی طرف، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، وبالحق نزل، خود قرآن بھی حق کے ساتھ اترا۔ مطلب جو اترا ہے اور جو شخصیت اسے لے کر اتری ہے وہ جبرائیل امین، قوی اور امین، اس میں شیطان کے وساوس کی بالکل آمیزش نہیں، نہ اس کلام میں کمی اور بیشی ہوئی ہے، بلکہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ اب رہا سوال، آپ کو تسلی، اس لیے کہ لوگ انکار کر رہے تھے ایسے سچے اور پکے قرآن کا، تو آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے وہ صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر، لہذا اگر یہ نہیں مان رہے اس کی ذمہ داری آپ پر کچھ نہیں۔ اور اس قرآن کو جو ہم نے اتارا ہے اس کی کیفیت تو سنیے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، فرقناہ، تھوڑا تھوڑا، اسے، یعنی قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ دیکھیں، پہلی وحی غار حرا میں 5 آیتوں پر مشتمل، تو اسی طریقے سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا، تاکہ آپ اسے لوگوں پر بمہلت پڑھ کر سنا سکیں، اور خود بھی ہم نے بتدریج اتارا ہے، تو بتدریج اتارنے میں حکمت ہے، تھوڑا تھوڑا، اور آپ بھی لوگوں کو بسہولت بمہلت تھوڑا تھوڑا، ایسا نہیں کہ یکجا، نہیں، تھوڑا تھوڑا، تاکہ لوگ سمجھیں، یاد کریں۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ قرآن شریف کو بتدریج اتارا گیا ہے، 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا، تاکہ آپ بھی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا، تاکہ لوگ محفوظ کر سکیں۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ إِنَّ الَّذِينَ کیونکہ حمزہ پیش واو کو پڑھنا ہے، کہہ دیجئے کہ بھی اس قرآن پر ایمان لاؤ یا مت لاؤ، مطلب ہے کہ رخصت نہیں بلکہ تحدید، لاؤ مت لاؤ۔ جنہیں علم دیا گیا من قبل ہی، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، وہ اہل کتاب ہیں، جب ان پر یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو گر پڑتے ہیں توڑیوں کے بل سجدے میں۔ اب یہود اہل کتاب میں پڑھتے تھے آخری نبی کا ذکر، تو جب یہ ان آیات کو سنا تو فوراً گر پڑے تھوڑیوں کے بل سجدے میں، اس بات کا پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آخری قرآن کے نازل ہونے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق، یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو سنا، اس رسول کو دیکھا، تو فوراً وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے انعام پر، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارا رب پاک ہے ہر عیب سے، نقصان سے، اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا ہی ہے۔ مطلب اس قرآن کو لوگ مانیں گے، اور مانا
اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اور مزید وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اپنے کھوڑیوں کے بل گرتے تھے روتے ہوئے، یبکون روتے بھی تھے۔ اور یہ قرآن کا اتارا جانا وَيَزِيدُهُمْ ان کی عاجزی کو اور بڑھاتا تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وَيَزِيدُهُمْ، اللہ اللہ، یعنی جو حق کو سمجھنے والے ہیں ان کی یہ کیفیت ہے کہ خشوع ان کا اور بھی بڑھتا تھا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے تھے کہ توحید اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ شریک مت کرو، پھر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ یہ کس طرح؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے، سنیے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ اس کا پس منظر یعنی شان نزول ابن عباس بتاتے ہیں کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تنہا نماز پڑھتے تھے تو آواز دھیرے سے، جب صحابہ کرام ساتھ میں نماز پڑھتے تھے تو بلند آواز سے، تو مشرکین سنتے تھے آواز کو تو گالی گلوچ کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے یہاں پر دو باتیں ہیں کہ پہلے تو اللہ یہ اور رحمان یہ ایک ہی اس کی صفات ہے، کسی نام سے پکارو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور رہا بلند آواز سے نماز پڑھنا، تو اتنی بلند مت پڑھو کہ مشرکین سنیں اور گالی گلوچ کریں، اور اتنی پست بھی مت پڑھو بالکل دھیمے کہ صحابہ جو آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ سن نہ سکے، بلکہ وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیانہ روی یعنی درمیانی راہ اختیار کرو۔ تو اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مشرکین کے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے صفات ہیں، اچھے نام ہیں، اور دوسرا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ مکی زندگی میں بتلایا گیا کہ نہ اتنے زور سے اور نہ بالکل دھیرے سے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک فی الملک، ملک میں، بادشاہت میں، جو اس کی بادشاہت ہے، جو اس کی سلطنت ہے کائنات میں، اور ذل یعنی کمزوری کی وجہ سے نہ اس کا کوئی حمایتی ہے، کیونکہ انسان اپنے لیے پارٹنر اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ کسی چیز کے کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے، تو چلے بھائی شریک ہو جائیے۔ اور ایک انسان سوچتا ہے کہ مجمع میں میں تنہا رہ جاؤں گا تو آخر کوئی میری حمایت کرنے والے ہوں، تو وہ کمزور رہتا ہے، اس لیے حمایت کرنے والے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ تو خالق کائنات ہیں، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے، نہ اسے پارٹنر کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی حمایت کرنے والے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ان سارے صفات جو مخلوقات کے لیے ہیں اس سے بالکل پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سبحان، یعنی بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اسی لیے اکثر اس کی حمد کی پاکی بیان کرو، یعنی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، اور جب وہ اس طرح سے ہر عیب سے پاک ہے تو کبرہ تکبیرا، اسی کی بڑائی بیان کرو۔ تو ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہے اس کی بڑائی۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو بھی تسلیم کرتا ہے
پھر اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو، تو اس کے معنی کہ وہ اپنے قول میں اور عمل میں جھوٹا ہے، بس بات کچھ کر رہا ہے اور عمل اس کے خلاف. لہذا ہمیشہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی. اب اس کا مطلب کیا تکبیر؟ اللہ کی بڑائی. دیکھیے گفتگو کا انداز، بول چال، اپنے معاملات، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ گواہ ہے، کوئی گفتگو کر رہے ہیں اللہ، جیسے یہاں اللہ فی، کسی مشکل کے وقت اللہ فی، تو اللہ کی بڑائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا. دیکھیں الحمد، پھر انزل، اور ولم یجعل له عوجا، ولم یجعل له عوجا. یہ ایک طریقہ ہوا. عوجا پر سین لکھا ہوا یعنی سکتہ ہے، تو سکتہ اور وقف میں فرق ہے جی. تو اب یہ سکتہ سنیے. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. سکتہ تو عوجا قیما، سکتہ کسے کہیں گے؟ آواز رک گئی، سانس نہیں ٹوٹی، تو عوجا، صرف ہم نے آواز روکی ہے، سانس نہیں توڑی ہے. اگر سانس توڑ دیے تو وقف ہوگا، تو یہاں سانس نہیں توڑنا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو. پھر سے سنیے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. اگر آپ چاہتے ہیں تو سکتہ اس طرح پڑھیں، ورنہ وقف کریں. تو ترجمہ یہ ہوگا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اب یعنی اس اللہ کے لیے جس نے انزل اتارا یا اتاری. یہاں چونکہ کتاب ہے اور انزل کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اتارنا، نازل کرنا، اور نزل کے معنی اترنا، اسے ذہن میں رکھیے. جس نے، اب چونکہ کتاب ہے، ہمارے یہاں کتاب مؤنث شمار کرتے ہیں، اتاری اپنے بندے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب، یہ کتاب. قرآن کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور نہیں بنایا اس میں، یعنی اس کتاب کو نہیں بنایا، اس کتاب کو نہیں بنایا عوجا، ٹیڑھا، کج والا. کجی بہت کم استعمال کرتے ہیں، وہی کجی یعنی ٹیڑھا پن یا اتنا دشوار سمجھنے میں. اب اس کی صفت کس کی؟ کتاب کی صفت. پہلی صفت کیا؟ کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کج پن نہیں ہے. اب دوسری صفت کیا؟ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. قیما درست، پائیدار، جی ہاں، درست کرنے والی. جیسے کہ مبین کے معنی روشن کتاب اور دوسروں کو روشن کرنے والی. تو قیمہ پائیدار، درست، اور دوسروں کو درست کرنے والی. تو یہ کتاب کیسی ہے؟ درست ہے، درست کرنے والی ہے. یہ ہم نے کسے دی؟ اپنے بندے کو کتاب دی، وہ کتاب قیمہ ہے. اب کیوں دی؟ تاکہ آگاہ کرے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ینذر، انذار کا ترجمہ ہم ڈرنا نہیں کرتے ہیں، آگاہ کرے، تنبیہ کرے. بأسن شدیدہ، سخت عذاب نہیں، سخت گرفت کی. عذابن شدیدہ نہیں ہے، بأسن، سخت گرفت سے آگاہ کرے. کس کی جانب سے؟ من لدنہ، اللہ کی جانب سے. تو شروع ہوا تھا الحمدللہ، اس اللہ کے لیے تعریفیں جس نے کتاب اتاری، اور سخت گرفت اس کی طرف سے. تو اس سے آگاہ کر رہی ہے کتاب، اور بشارت دیتی ان لوگوں کو جو نیک اعمال کریں. کیا بشارت؟ کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے.
ماکثین فیہ ابدا، ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب کس میں رہیں گے؟ یہاں کون سا لفظ ہے؟ اس اجر میں. اب بعضوں نے ترجمہ کر دیا جنت میں، جنت کا ذکر نہیں ہے، تو اس اجر میں. تو اجر ہمیں کہاں ملے گا؟ جنت میں. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ضمیریں فی ہی کس میں، تو اس اجر میں. چونکہ ہم گرامر سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. رزلٹ والا ترجمہ ہم نہیں کیا کرتے، اور جہاں نہیں جمتی ہے بات تو کر دیتے ہیں لیکن سمجھا دیتے ہیں. وہ یہ نوٹ کر لیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ہاں، اور آگاہ کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کہا، بیہودہ بات کی. یہ میں شرح میں کر رہا ہوں. قالوا، کہا انہوں نے، مگر کیا کہا؟ بہت ہی بیہودہ بات کہی. یوں کہا کہ اللہ رکھتا ہے اولاد. اب ولدن، ولدن کا ترجمہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ رکھتا ہے کوئی بیٹا. اب اس صورت میں مختص ہو جائے گا. تو کلام پاک میں کیا ہے کہ عزیر کو بیٹا بنایا. کلام پاک میں کیا ہے کہ ان لوگوں نے عیسی ابن مریم کو بیٹا بنایا. کس کا؟ اللہ کا. کلام پاک میں کیا ہے؟ الملائکۃ، فرشتوں کو قریش نے بیٹیاں بنایا. تو اولاد کا ترجمہ کریں. تو اولاد کا جب ترجمہ کریں گے تو اس میں بیٹا بھی آئے گا اور بیٹی بھی آئے گی. اور بیٹوں کے لیے مخصوص ہے ابن، اور بیٹیوں کے لیے بناتن. تو ظاہر ہے کہ ترجمہ جیسے کہ ہم آپ سے پہلے کہہ چکے ہیں مختلف تراجم ہیں اور مخلوق خدا کے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو انشاءاللہ آپ جو ہے اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.